بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین. اما بعد، ماہ مبارک رمضان 1442 ہجری میں تیسرے دن ہم تیسرے جزء قرآن میں سے چند ایک پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خداوند متعال نے اس کتاب کو کتاب ہدایت قرار دیا. اس تیسرے پارے سے ہمارا پہلا پیغام جو ہم اخذ کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 257 نمبر 258 آیت ہے. ایک انتہائی اہم پیغام حضرت انسان کو خداوند متعال نے دیا، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بر و صغیر پاک و ہند کے معاشرے کے لیے یہ ایک انتہائی اہم پیغام ہے. یوں تو ہر معاشرے کے لیے ہے، قرآنی زندگی گزارنے کے لیے یہ بنیادی ترین پیغامات میں سے ہے، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بعض چیزوں کو ان کی اصل حقیقت سے بہت ہی دور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس آیہ مجیدہ میں خداوند متعال ہمیں فرما رہے ہیں اور ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ حضرت انسان کو ہمیشہ اللہ کی ولایت اور سرپرستی کی جستجو میں رہنا چاہیے. انسان جو اللہ کا تابع فرمان ہے وہ اللہ کی ولایت کے تابع ہوتا ہے، وہ کسی طاغوت کی ولایت کے تابع نہیں ہوتا. ارشاد ہوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. خداوند متعال نے یہاں پر ولایت کو اپنے لیے قرار دیا. سب سے پہلے اللہ ولی ہے، جبکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بالخصوص ہمارا اردو دان معاشرہ بر صغیر پاک و ہند میں ہم بہت سے مقامات پر ولایت کی اہمیت کو پس پش ڈالتے ہوئے بعض انہونی قسم کی باتوں میں بھی بعض لوگوں کی ولایت کے قائل ہو جاتے ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے اللہ ولی ہے، اور ولی بھی ان لوگوں کا ہے جو صاحبان ایمان ہیں، اور پھر اللہ کی ولایت عظمیٰ کا فائدہ صاحبان ایمان کو یہ ہے کہ اللہ انسانوں کو، صاحبان ایمان کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر جاتا ہے. گویا کہ خداوند متعال نے ایک اسلامی انسان کو، ایک قرآنی انسان کو اپنی ولایت کی طرف دعوت دی ہے کہ ولی میں ہوں اور میں ہی ظلمات سے نکالنے والی ذات ہوں. اور پھر فرمایا کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ ولایت طاغوت کو قبول کرتے ہیں. طاغوت ہر قسم کا جبر و ظلم و زیادتی و تجاوز و کینہ و ہر قسم کی چیزیں جو اسلامی آئین کے متصادم ہیں، جو انسان کو پستی کی طرف بلاتی ہیں، وہ سب کی سب طاغوت کہلاتی ہیں. لہٰذا خداوند متعال نے فرمایا الذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں وہ طاغوت کے تحت ہوتے ہیں، وہ ولایت طاغوت کو قبول کرتے ہیں. حضرت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت تفسیر مبارک المیزان میں فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ لفظ طاغوت یا کلمہ طاغوت طغیان اور تجاوز کے حد سے نکل جانا کے معنی میں ہے، یعنی انسان معصیت پروردگار میں اس حد تک نکل جائے کہ وہ اب انسان کہلانے کے قابل ہی نہ رہے. اور اس قسم کے کلمے کو مختلف جگہ پر استعمال کیا گیا ہے. قرآن مجید میں غیر معبود جو یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی بت ہیں، کوئی ایسے حتیٰ انسانی شکل میں بت ہیں کہ جو اپنے آپ کو معبود بنا بیٹھتے ہیں، انہیں بھی طاغوت کہا گیا ہے.
شیاطین کو طاغوت کہا گیا ہے، جنات جو ظلمت کی طرف لے کر جاتے ہیں انہیں طاغوت کہا گیا ہے۔ یعنی ہر وہ طاقت جو خداوند متعال کی ولایت سے نکالے وہ طاغوت کی تعریف میں داخل ہوتی ہے۔ لہٰذا طاغوت ایک کلی معنی رکھتا ہے اور اس کے بہت سے مصادیق ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل حاکم یحکم بغیر قولنا اہل البیت فہو طاغوت، ہر وہ حاکم جو ہم اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کے برعکس کوئی حکم کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ یعنی طاغوت کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے محکوم سے کچھ چاہتا ہے وہ طاغوت ہے۔ پس کلیہ قاعدہ یہ ہوا کہ اللہ کی ولایت کے تابع جو شخص ہے وہ صاحبان ایمان ہیں، وہ ولایت خدا کو قبول کرتے ہیں، اور جو ولایت کفر و شرک کو قبول کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی ولایت کا قائل ہو۔ اسی طریقے سے وہ زمانہ جب ائمہ خدا علیہم السلام ظاہری طور پر موجود تھے ہمارے درمیان، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا ظاہری طور پر موجود تھا، اس زمانے میں خود وہ حضرات موجود تھے۔ ہمارا عصر غیبت کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی خداوند متعال نے ان ائمہ خدا علیہم السلام کے نمائندگان کی طرف انہی ائمہ کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ لہٰذا اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی وہ علماء جو الہی علماء کہلاتے ہیں اور ہمیں اسلام و دین و اہل بیت و شریعت محمدیہ اور دین مبین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، وہی ہمیں ظلمات سے نکالنے والے ہیں، وہی ہمیں راہ حق کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان کے مقابلے میں کسی ایسے شخص کی پیروی کرتا ہے جو عالم تو ہے لیکن اہل بیت علیہم السلام کی اور رسول اللہ کی اطاعت پر نہیں ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں الہی راستے پر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا پیغام قرآن مجید سے، قرآن مجید نے ہمیں اسی تیسرے پارے میں سورہ مبارکہ بقرہ ہی کے آخری حصے میں تقریباً اب ہم پہنچ رہے ہیں، وہاں پر خداوند متعال نے ہمیں حکمت کی طرف دعوت دی۔ حکمت یعنی خیر کثیر، بہت زیادہ انسان کا اچھائی کی طرف رغبت اور مائل ہونا، اس کی طرف خداوند متعال نے فرمایا یعطی الحکمہ من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے وہ حکمت عطا کرتا ہے، ومن یعط الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کی جاتی ہے اسے خیر فراوان، بہت زیادہ خیر عطا کی جاتی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ صرف اور صرف تذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان لب ہیں، صاحبان عقل ہیں، فہم و شعور ہیں، یہ حکمت انہیں ہی دی جاتی ہے۔ ائمہ خدا علیہم السلام کے پاکیزہ کلمات میں ہمیں ملتا ہے حکمت کے بارے میں، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت حقیقتاً ایک مومن کی گمشدہ میراث ہے، ایک مومن کی شان ہے کہ وہ حکیم ہو۔ اگر کوئی مومن ہے لیکن وہ حکمت سے بہرہ مند نہیں ہے یا اس درجے پر فائز نہیں ہے جس درجے پر ایک بابصیرت مومن کو ہونا چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ حکمت کو تلاش کرے۔ فَحَيْثُمَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ضَالَّتَهُ فَلْيَأْخُذْهَا، امام معصوم فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث بھی نقل ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی اس گمشدہ چیز کو کسی بھی جگہ پر پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے مضبوطی سے تھام لے، وہ اپنی گمشدہ میراث کو اپنی ملکیت میں لے لے۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 197 میں 197 میں فرماتے ہیں ان هذه القلوب تملو کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمہ، دل تھک جاتے ہیں، دل خستہ ہو جاتے ہیں، دل اس خستگی میں
کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ انہیں دوبارہ توانائی حاصل ہو جائے، تو فرماتے ہیں اس توانائی کے لیے تمہیں حکمت کی لطافتوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یعنی دل کو ہر وقت نشاط میں رکھنے کے لیے، روح انسانی کو ہر وقت آمادہ رکھنے کے لیے، ہر وقت اسے نشاط و شادمانی میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ حکمت کے وصول کرنے میں، حکمت کی تلاش میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ گویا کہ دلوں کی غذا بھی مولا کائنات کی بقول حکمت میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو پس دوسرا پیغام ہمیں یہ ملا کہ مومن کی میراث حکمت ہے، مومن کو ہمیشہ حکمت کا متلاشی رہنا چاہیے۔ تیسرا پیغام، یہ پیغام بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم جب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بعض چیزیں کم اہمیت ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مواقع پر بعض چیزوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ جو تیسرا پیغام ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں، جس ہم سرسری انداز سے گزر رہے ہیں، ان پیغامات میں سے ایک انفاق ہے۔ انفاق کیا ہے؟ انفاق یعنی کسی چیز کو کسی کے فائدے کے لیے خرچ کرنا، کسی کی مدد کے لیے، کسی کو معاشرے میں مقام دینے کے لیے، کسی کی مشکلات کے حل کرنے کے لیے، کسی صاحب عزت کی پردہ پوشی کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی گفتگو کو دامے درہمے قدمے سخنے مومن کی شان کے لیے خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 14 مقامات پر انفاق کا تذکرہ ہوا، اور سورہ مبارکہ کی 261 نمبر آیت بھی انفاق کے ساتھ مخصوص ہے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے صاحبان ایمان، تم اپنے کار و کسب میں سے جو تم چیز کماتے ہو، اس میں سے بہترین چیز، ان میں سے طیب چیز، اس میں سے پاکیزہ چیز کو خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ فرمایا کہ بے ارزش، بے قیمت چیز، معیوب چیز کو انفاق نہیں تم کر سکتے۔ تمہاری شان یہ ہے کہ اچھی طیب و طاہر چیز کا انفاق کرو۔ لہٰذا خداوند متعال بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان مومن خرچ کرنے والا ہونا چاہیے۔ نبی گرامی اسلام ماہ مبارک رمضان میں، کہ جس سے ہم الحمدللہ گزر رہے ہیں، اس میں انفاق کی اہمیت کے متعلق بتلاتے ہیں۔ عیون و اخبار الرضا میں یہ حضرت کا فرمان نقل ہوا، اس میں آپ فرماتے ہیں، ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمہ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ۔ اے لوگو، اے صاحبان ایمان، تم میں سے کو جو اس مہینے یعنی ماہ مبارک رمضان میں جو شخص بھی کسی مومن کا روزہ افطار کرواتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کم از کم ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب موجود ہے، اور تم جو پہلے گناہ کر چکے ہو ان کی مغفرت بھی ہوگی۔ یعنی ایک شخص کو روزہ کھلوایا، ایک شخص کی افطاری کا اہتمام کیا، اتنی بڑی نعمت خداوند متعال کی طرف سے حاصل ہوئی کہ عتق و رقبہ، عتق و نسمہ کی بھی ایک بلند مرتبہ ثواب سے بہرمند خدا فرما رہا ہے، اور مغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی بن رہا ہے۔ تو فقیل یا رسول اللہ، کچھ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس توان مالی، ہماری مالی ہمت اتنی نہیں ہے کہ ہم افطار کروا سکیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ نے فرمایا، اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرو، ولو بشق تمرۃ، ولو تم ایک کھجور کے ساتھ بھی افطار کرواؤ تو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اتقوا النار
ولو بشربۃ من ماء، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرو اگرچہ تم کسی کا روزہ پانی کے ذریعے سے ہی افطار کرواؤ۔ اللہ کی ذات نیت کو دیکھتی ہے، نیت کی بنیاد پر اسے اجر دیتی ہے۔ تو پس تیسرا پیغام یہ ہوا کہ انفاق ایک مومن کی شان ہے، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے اوپر اپنے طیب و طاہر مال کو خرچ کرنا ایک مومن کی شان ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں تو خداوند متعال ایک کھجور کے ساتھ افطار کروانا، ایک پانی کے گلاس کے ساتھ افطار کروانے کو بھی اتنا بلند اجر قرار دیتا ہے کہ وہ اجر آپ کے گزشتہ گناہوں کی معافی کا کم از کم سبب بنتا ہے۔ چوتھا پیغام قرآن مجید نے ہمیں دیا، اور وہ یہ کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ہی ہم جب آیات کو دیکھتے ہیں 278، 279، 278، 289 وغیرہ میں، وہاں پر ایک اور حکم ہم دیکھتے ہیں، اور وہ حکم یہ ہے کہ ہمیں یعنی مومن کو ربا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی قرآنی زندگی میں ربا کا قرآنی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے صاحبان ایمان، خداوند متعال کے فرمان کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ربا میں سے اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے، کوئی پہلے سے کوئی بات کی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم نے کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا ہے، اگر تم نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے کہ جس میں ربا ہے، ناجائز منفعت ہے، کسی شخص کو کار و کسب میں تم نقصان ناجائز طور پر پہنچا رہے ہو، اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو اب جب تم مومن ہو تو اس کو بھی چھوڑ دو، آئندہ کی زندگی میں بھی نہیں کرو، اور کوئی ماضی کی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہے تو اسے بھی چھوڑ دو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور اگر ربا میں سے کچھ باقی ہے تو اسے چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن کہلاتے ہو تو پھر ربا کو چھوڑ دو۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس کے بعد بھی اس عمل کو انجام دیتے ہو تو گویا تم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ کر رہے ہو۔ خداوند متعال کے ہاں کتنا سخت حکم ہے اور کتنی سخت مذمت ہے ربا کے بارے میں، اور فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارا سرمایہ، تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، اس میں تم نہ کسی پر ستم کرتے ہو اور نہ تمہارے اوپر کوئی ستم کیا جائے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اخبث المقاصب کسب الربا، آلودہ ترین کسب و کار، آلودہ ترین منفعت، بری ترین منفعت یہ ہے کہ انسان ربا کو کسب کرے، ناجائز منافع کو کسب کرے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے۔ بس یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں کسی بھی صورت میں سود کی اجازت موجود نہیں ہے۔ امام معصوم، امام پنجم سود کو اخبث المقاصب قرار دے رہے ہیں۔ تو پس مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سود سے محفوظ رکھے۔ یہ چوتھا پیغام۔ اس کے بعد پانچویں پیغام کے لیے ہمارا انتخاب ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی 280 نمبر آیت۔ اس آیت میں خداوند متعال ایک اور حکم فرما رہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آپ نے کسی شخص کی مدد کی ہے، کسی شخص کو آپ نے قرض دیا ہے، کسی شخص کے پاس کوئی شخص آپ کا مقروض ہے، کسی شخص نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ پورا کرنا ہے، اس نے ایک تاریخ رکھی ہے، اب اس تاریخ تک وہ اپنے وعدے کو ایفا نہیں کر سکا، تو بجائے اس کے کہ اس پر سختی کی جائے، اس کی توہین کی جائے، اس کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ابھی
اپنے وعدے کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تو ایک شخص بہانے باز ہے، اس کا حکم الگ ہے، لیکن ایک شخص کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ واقعاً وہ اپنے وعدے کی ایفا کرنے پر قادر نہیں ہے، وعدہ وفائی پر وہ قدرت اس وقت نہیں رکھتا، تو قرآن مجید میں حکم ہوا کہ اگر وہ جس نے تمہیں کچھ دینا ہے، تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ تنگ دست ہے، تو تم اس کی فراخ دستی تک اسے مہلت دو، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کا ہاتھ سے کھل جائے، اس موقع پر اس نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر سکے۔ تو مومن کی شان قرآنی زندگی کے مطابق اگر مومن اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتا ہے تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو تمہارا مقروض ہے اسے تم مہلت دو یہاں تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے، اس کے پاس وہ چیز آ جائے جو اس نے تمہیں دینی ہے، تو اس کے بعد تم اسے وصول کر سکتے ہو۔ لہٰذا قرآن مجید نے ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی کی۔ قرآن مجید مقروض شخص پر زور و زبردستی سے منع کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث نقل ہوئی اسی حوالے سے، آپ فرماتے ہیں من ارادہ ان یذلہ اللہ یوم لا ذل الا ذلہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس دن کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کا دن، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قیامت والے دن وہ خداوند متعال کی رحمت کے سائے میں ہو، یعنی وہ نعمتوں میں ہو، یعنی وہ عذاب سے محفوظ ہو، یعنی وہ آتش جہنم سے بچ رہا ہو، یعنی حساب و کتاب میں اس کو نرمی حاصل ہو رہی ہو، نرمی کا خواہش مند ہو، تو فرمایا قالہا ثلاثا فہابہ الناس ان یسألوہ فقال فلینظر معسرا او لیدع لہ من حقہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا، آپ نے 3 مرتبہ اس جملے کا تکرار کیا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور انسان چاہے گا کہ اسے اللہ کا سایہ ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ انسانوں کے لیے ایسا خوفناک انسان نہ بنے کہ لوگ اس سے بات کرتے ہوئے بھی گھبرائیں۔ یعنی ایک شخص قرضہ دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اور وہ اتنا ہیبت ناک بن جائے کہ جو اس کا مقروض ہے وہ شخص اس کی ہیبت کی وجہ سے بیچارہ اپنی زندگی کو گزارنے آسانی سے گزارنے پر قادر نہ ہو، وہ خوف کی فضا میں چلا جائے، وہ غم و اندوہ کی حالت میں چلا جائے، ہمیشہ اس شخص کے خوف میں وہ مبتلا رہے۔ لہٰذا آپ فرمایا آپ نے کہ پس تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے مقروض شخص کو اتنی مہلت دو، اتنی فرصت دو، اور اسے اتنی تخفیف دو، اس کی اس طریقے سے مدد کرو کہ وہ تمہارے قرض کی ادائیگی پر قادر ہو جائے۔ تو پس فرمایا کہ اگر کسی کو قرضہ دیتے ہو تو اس بیچارے کو اپنے روب و دبدبے کی اس ہیبت میں نہ لے کر آؤ۔ اگر تم ہیبت اور روب میں لے کر آتے ہو اور وہ شخص خوف زدہ رہتا ہے تم سے، تو پھر قیامت والے دن جس دن تمہیں پروردگار عالم کے سائے کی ضرورت ہوگی، اس دن پروردگار عالم کا سایہ تمہیں نہیں مل سکے گا۔ یہ 5واں پیغام۔ 6واں پیغام سورہ مبارکہ آل عمران کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم سورہ مبارکہ آل عمران میں 13 نمبر آیت کا انتخاب کرتے ہیں، جس میں خداوند متعال ہمیں فرما رہا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ خداوند متعال یہاں پر جنگ بدر کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور یہاں پر خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ تمہارا ایک مومن کی حیثیت سے یہ فریضہ ہے کہ تمہارا خداوند متعال کی مدد اور نصرت کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی مدد پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ یوم بدر کے حوالے سے ہم جداگانہ بھی ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن یہاں پر 6 پیغام کے طور پر
ہم نے اسی آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا، 13 نمبر سورہ مبارک آل عمران کی آیت جو واقع بدر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ظاہری جاہ و جلال کے اعتبار سے کفار و مشرکین مکہ مسلمانوں سے بہت طاقتور تھے، لیکن مسلمانوں کو کامیابی اس وجہ سے ملی کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے نصرت کا یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی۔ اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور مستضعفین کے لیے آواز حق کو بلند کرتے ہیں، وہ کبھی دشمن کی کثرت سے نہیں گھبراتے، دشمن کے روب و دبدبہ ظاہری سے وہ نہیں گھبراتے۔ کل کے درس میں بھی، کل کے پیغامات میں بھی آخری پیغام کے طور پر آپ کی خدمت میں یہی بات عرض کی تھی اور یہاں پر مجدداً عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے صاحبان ایمان کا ایک گروہ جو ظاہری طور پر مسلمانوں میں ایک چھوٹا گروہ شمار ہوتا ہے، لیکن اس گروہ نے یعنی مکتب تشیع نے دنیا میں جہاں پر بھی کسی پر ظلم ہوا ہے اس مظلوم کا ساتھ دیا ہے، اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ مظلوم اس کے مکتب سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے مکتب سے تعلق نہیں رکھتا۔ اگر فلسطین میں کوئی مظلوم ہے تو اس کے لیے مکتب تشیع آواز بلند کرتا ہے، اگر نائجیریا میں کوئی مظلوم ہے، اگر کوئی بوسنیا میں مظلوم ہے تو مکتب تشیع کا یہ امتیاز ہے کہ مکتب تشیع اس کے لیے آواز کو بلند کرتا ہے۔ کشمیر کا اگر کشمیر میں مظلوم لوگ ہیں، کشمیریوں پر ظلم ہوتا ہے، تو یہ مکتب تشیع کا ہی امتیاز ہے کہ پوری دنیا میں مکتب تشیع ہی ان مظلوم کشمیریوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، وگرنہ بہت بڑے بڑے ممالک ظاہری طور پر بہت جاہ و جلال والے، بہت مال و دولت والے، وہ ممالک آپ کو کبھی بھی مظلوموں کے مقابلے پر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو پس مومن کی شان یہ ہے کہ اسے خداوند متعال کی نصرت اور مدد پر مکمل طور پر ایمان ہوتا ہے۔ پس یہ ہمیں پیغام دیا قرآن نے، اگر تم مومن ہو اور انشاءاللہ ہو تو تمہیں اللہ کی مدد پر ایمان رکھنا چاہیے۔ 7واں پیغام قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ خداوند متعال کی بندگی میں اس کا بندہ بن کے عزت کی جستجو میں رہنا چاہیے۔ خداوند متعال نے اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے عزت کو خاص قرار دیا، لہٰذا مومن کا یہ امتیاز ہے، مومن کی یہ شان ہے، مومن کی یہ عظمت ہے کہ وہ دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی عزت کی تلاش میں ہوتا ہے، ہمیشہ عزت کے پیچھے رہتا ہے، اپنی عزت کو پائیدار رکھنے کی کوشش میں ہوتا ہے، لہٰذا ممکن نہیں ہے کہ وہ عزت سے صرف نظر کرے اور ایسے کام کو اختیار کرے جو اس کی عزت کے لیے عزت کو داغدار بنا دے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارک آل عمران کی 26 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، اور یہ انتہائی اہل تجربہ جو لوگ بہت سے ہمارے ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا زیادہ تعلق ادعیہ سے اور ان قسم کے مجربات سے ہوتا ہے، وہ بھی اس آیہ مجیدہ کو انتہائی مجرب قرار دیتے ہیں عزت و عظمت کی سربلندی اور حفاظت کے لیے۔ ارشاد ہوا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ مالک ملک ہے، اسی نے ملکیت دی ہے، اسی نے ملک دیا ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، اور جو شخص عزت نہیں چاہتا تو پھر خداوند متعال بھی اس کے لیے عزت کا قائل نہیں ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے اللہ ہر قسم کی خیر کا منبع تیری ذات ہے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو پس مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ عزت کی خواہش بھی رکھتا ہے، عزت کو تلاش بھی کرتا ہے، اور اپنی عزت کو کسی بھی بیہودہ کام سے داغدار نہیں ہونے دیتا، اور خداوند متعال بھی اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ 8واں درس جو قرآن مجید نے ہمیں دیا، اس درس میں قرآن مجید ہمیں یہ بتلا رہا ہے
کہ جس طریقے سے صاحبان ایمان کو قلبی طور پر اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی چیزوں پر، اللہ کے نمائندگان پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عملی طور پر بھی صاحبان ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ عملی طور پر بھی اس ایمان کا اظہار کریں، یعنی دل و جان سے بھی ایمان رکھیں اور ان کے عمل میں بھی اس ایمان کا اظہار ہونا چاہیے۔ سورہ مبارک آل عمران کی 31 نمبر آیت میں اسی ارشاد کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا اظہار کیسے کرو گے؟ اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں واضح طور پر صاحبان ایمان کو اس بات کی نشاندہی کی کہ میری محبت کا میزان اور معیار اتباع رسول گرامی اسلام ہے۔ رسول گرامی اسلام جو عمل کرتے ہیں اس کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ رسول گرامی اسلام جن ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان ہستیوں سے محبت کریں تاکہ خدا ہم سے محبت کرے۔ رسول گرامی اسلام جن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، جن لوگوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں، جن لوگوں کے متعلق نفرت کا اظہار فرماتے ہیں، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اتباع رسول میں ان لوگوں کے ساتھ اظہار نفرت کرے، اظہار براءت کرے، تاکہ خداوند متعال کی محبت کا مرکز و محور قرار پا سکے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور خداوند متعال نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اگر میرے رسول کی اتباع کرو گے تو پھر تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ ہی ہے جو رحم کرنے والا بھی ہے، جو مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ لہذا یاد رکھیے، خداوند متعال کی محبت کا محور اگر قرار پانا چاہتے ہیں، اگر خداوند متعال کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی اتباع کرنا ہوگی۔ رسول اللہ کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے فرامین پر من و عن چلنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول گرامی اسلام کے کچھ دلخواہ فرامین کو آپ مان لیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ عمل کروں، اور کچھ فرامین کو چھوڑ دیا جائے کہ ان پر عمل کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ نہ، ایسی صورت میں کسی بھی صورت میں خدا کی محبت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ جب خدا کی محبت حاصل نہیں ہوگی تو پھر خدا بھی تمہاری بخشش کا وعدہ نہیں فرماتا۔ یہ 8واں پیغام۔ 9واں پیغام یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم دوسری اقوام کے ساتھ بھی مشترکات میں اکٹھے ہو جاؤ، جو چیز مشترک ہے اس پر اکٹھے ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ مبارک آل عمران کی 64ویں آیت میں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے میرے حبیب ان اہل کتاب کو پکاریے۔ یہود موجود ہیں، نصارہ موجود ہیں، پیغمبران ما سبق کے پیروی کرنے والے ان کے فالوور موجود ہیں، انہیں بلائیے اور انہیں کہیے کہ ہم مشترکات پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ادیان الہی ہیں یہ سب کے سب اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم اللہ کی طرف دعوت دینے میں آپ کے ساتھ مشترک ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی مکتب تشیع کو یہ افتخار حاصل ہے کہ مکتب تشیع نے ہمیشہ کلمہ سوا پر سب کو بلایا ہے، سب کو اپنی طرف دعوت دی ہے کہ آ جاؤ کلمہ سوا پر، برابری پر، مشترکات پر، اللہ کے ساتھ بندگی کا اظہار کرو، اللہ کے رسول کے اتباع کا اظہار کرو۔ اللہ کے رسول نے جن لوگوں سے محبت و مودت کا کہا ہے ان سے محبت و مودت کرو، مشترکات پر آ جاؤ۔ اور ہمیشہ سے مکتب تشیع کی یہ دعوت تمام اقوام کے لیے موجود رہی ہے۔ تو پس 9واں ہمارے لیے پیغام جو اس تیسرے پارے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مشترکات پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ چند دن قبل بھی آپ نے دیکھا کہ دوسرے ایک دین کے رہنما
مکتب تشیع کی ایک عظیم الشان ہستی، بلکہ یوں کہیے کہ اسلام کی ایک عظیم الشان نمائندہ ہستی سے ملنے کے لیے نجف اشرف میں آتی ہے، اور وہاں پر بھی مشترکات کی ہی بات کی جاتی ہے کہ مشترکات پر اکٹھا ہوا جائے۔ اور ظاہر ہے اتحاد و انسجام و وحدت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مشترکات تک ہی ہوتی ہے کہ جو چیزیں مشترک ہیں ان کا احترام کیا جائے، اور جو چیزیں مشترک نہیں ہیں ان کے متعلق کسی بھی قسم کے اظہار سے اجتناب کیا جائے، اور دوسروں کو اختیار کرنے یا کروانے سے بھی اجتناب کیا جائے۔ ایک مشترکہ پیغام جو 10واں اور آخری پیغام آج کی گفتگو کے حوالے سے ہے، ابھی تک ہم نے 3 سپاروں کا ایک طائرانہ ہم نے دورہ کیا ہے، اور ہر سپارے سے 10 پیغام لیے ہیں۔ تینوں پاروں کا ایک مشترکہ پیغام یہ ہے کہ اسلام تمام ادیان کے احترام کا قائل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بھی دین ہے اس کا ظاہری طور پر احترام ہونا چاہیے۔ ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، ہم خاتم الانبیاء کو ماننے والے، ہم رسول گرامی اسلام کے پیروکار، ہم امت محمدیہ کے طور پر جب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہمارا ایمان و ایقان یہ ہے کہ رسول گرامی اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی نبوت، ان کے کلمات، ان کی تعلیمات، ان سب کے اوپر ہمارے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان انبیاء کا احترام کرنا واجب ہے، ان انبیاء کی بے احترامی فعل حرام ہے۔ کسی بھی صورت میں اسلام میں اس قسم کی کوئی بھی تعلیم موجود نہیں ہے کہ ما سبق انبیاء کے متعلق کوئی ایسا کلمہ کہا جائے کہ جو ان کی توہین کا سبب ہو۔ ما سبق انبیاء بھی خداوند متعال کے نمائندے ہیں، اور خداوند متعال نے اپنے دین کو تدریجاً ہم تک بھیجا ہے۔ دین اسلام شروع ہوا، شریعت کے احکام شروع ہوئے حضرت نوح علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام سے، اور پھر حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان میں مزید تکمیل ہوئی، عبادات کا اضافہ ہوا، حج کا اضافہ ہوا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور رسول گرامی اسلام کی 40 سالہ زندگی بغیر اعلان کے اور 23 سالہ علنی زندگی کے آخر میں خداوند متعال نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جو دین و شریعت شروع ہوئی تھی، حضرت آدم تشریف لائے، اس وقت احکام اس انداز سے نہیں تھے، بہتر اور واضح انداز سے جو حکم دیے گئے وہ حضرت نوح کے زمانے سے شروع ہوئے۔ تو ما سبق انبیاء سے چلتے چلتا دین جب رسول گرامی اسلام کے زمانے میں پہنچتا ہے، اور 23 سالہ زندگی کا آخری سال ہے، اس سال میں خداوند متعال فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے اسلام کو بطور دین قرار دیا ہے۔ وہاں پر اسلام کا پیغام دیا جاتا ہے، اسلام کے مکمل تکمیل دین کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو پس 10واں اور آخری آج کے حوالے سے پیغام قرآن مجید کا یہ ہے کہ دین مبین اسلام تمام انبیاء کے مکمل احترام کا حکم دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے اے مسلمانان عالم، اے مومنین کرام، ہم سب پر تمام انبیاء کا احترام لازم ہے۔ ان کی اقوام جو بھی عمل کریں، ان کے عمل کی وجہ سے کسی نبی کے اوپر کسی بھی قسم کی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اسلام کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خداوند متعال ہمیں بھی دین مبین اسلام کی تعلیمات پر چلنے، اپنی زندگی کو قرآنی پیغامات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ذخیرہ الہی کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔